تو کعبہ جو ہے وہ اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ آپ بتائیں غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تو نہیں ہے نا، لیکن غیر اللہ کا طواف کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں غیر اللہ ہے، غیر اللہ ہے، غیر اللہ، وہ غیر اللہ کعبہ بھی ہے۔ تو اگر اتنا ہی غیر اللہ سے چڑ ہے تو طواف کرنے کیوں جاتے ہو؟ آپ کہیں گے جناب حکم دیا گیا ہے غیر اللہ کا طواف کرو، تو سمجھ آئی کہ جہاں وہ حکم دے دے وہاں طواف کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ غیر اللہ ہی ہو۔ بھائی کعبہ تو پتھر ہے نا، پتھر غیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ تو لطیف خبیر ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ حکم ہو گیا طواف کرو، طواف کر رہے ہیں، کوئی مشرک نہیں کہتا۔ جو مشرک کہتے ہیں وہ بھی پھر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہتے ہیں، اور سامنے کیا ہے غیر اللہ، اور طواف کس کا ہے؟ غیر اللہ کا شروع ہے، لگے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور طواف غیر اللہ کا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا توحید ہے! ہم تو بھائی بڑے سوچ میں پڑ گئے۔ اس سے تو رابعہ بصری بہتر رہی آپ سے۔ تو آپ تصوف کی دنیا کے منکر ہیں، نہیں اچھا سمجھتے، مگر آپ کے مقابلے میں ان کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے ایک دن اپنے ایک ہاتھ میں پانی اٹھایا اور ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی۔ حسن بصری نے پوچھا یا کسی اور نے کہ مائی صاحبہ یہ کیا کر رہی ہیں، اور دوڑنے لگی، کہنے لگی میں دو ہی جھگڑے ہیں، یا جنت یا جہنم۔ جنت کی دنیا، جنت کی ہوس میں لوگ عبادت کرتے ہیں تو میں اس کو جلاؤں گی، اور دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، میں اس کا بھی ستیہ ناش کرتی ہوں، اس کو بھی بجھاتی ہوں، تاکہ صرف مالک کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق عبادت کریں۔ آپ سے تو رابعہ بصری لاکھ درجہ بہتر رہی کہ اس نے کہا کہ ہم تو طالب رضا ہیں، مالک کی رضا کے طالب ہیں، ان چیزوں کو کیا